ایک جنگل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بیماری سے بہت سے جانور مر گئے اور بہت سے جانور بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت لاغر اور کمزور ہو گئے۔ اور جو جانور بچ گئے ان کے اندر اتنی کمزوری آ گئی کہ ان کا نہ کھانے کی طرف دھیان ہوتا نہ پینے کی طرف دھیان ہوتا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ادھر ادھر لیے پھرتے، نہ شکار کر سکتے نہ کچھ اور کر سکتے۔ جب شیر نے یہ سب دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سب جانوروں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ بھائی آ جاؤ، سارے جانور اکٹھے ہو جاؤ، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، سارے جانور اکٹھے ہو جائیں۔ میرے دوستو جانوروں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس طاعون نے تو ہم سب میں سے بہت ساروں کو مار دیا ہے، ہم تھوڑے لوگ ہی بچ گئے ہیں۔ میرے خیال سے ہم جو غلط کام کرتے رہے ہیں شاید یہ اسی کی ہمیں سزا مل رہی ہے، تو ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو غلط کام کیے ہیں وہ بتائیں اور پھر معافی مانگیں۔ تو جس نے سب سے زیادہ غلط کام کیا ہوگا اس کو ہم لوگ سزا دیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے اس کو سزا دینے سے یہ بیماری ہمارے پاس سے چلی جائے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا غلط کام کیے ہیں، اور پھر آپ سب بتانا۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ جس نے سب سے زیادہ غلط کام کیے ہوئے تو اس کو ہم سزا دے دیں گے، تاکہ یہ طاعون کی بیماری ہمارے ہاں سے چلی جائے۔ جی شیر بھائی، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح سوچا، ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں نے جانوروں پہ بہت ظلم کیا ہے، میں نے بہت سی بکریاں کھا لیں، اور کئی بار تو میں نے بکریوں کو چروانے والے چرواہوں کو بھی کھا لیا۔ تو اور بھی بہت جانوروں پہ ظلم کیا، میں نے بہت سے جانور کھا لیے، میں نے ہرن کو بھی کھایا ہے، میں نے زیبرے کو بھی کھایا ہے، اور بھی کئی جانور میں نے کھائے ہیں، اور کئیوں کو میں نے زخمی کیا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ظلم کرنے والا ہوں تو میں حاضر ہوں اب سزا لینے کے لیے، لیکن پہلے باقی سب جانور جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی باتیں بتائیں کہ کس کس نے کیا کیا ظلم اور غلط کام کیے ہیں۔ ارے شیر بھائی، یہ تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں آپ دیکھیے نا، یہ بکری جو ہے یہ ایسے ہی بیوقوف سی جانور ہوتی ہے، اور یہ ہرن بھی، زیبرے بھی، اگر آپ نے ان کو کھا لیا تو کیا کیا، اچھا ہی ہوا کہ وہ اتنے بڑے شیر کے کھانا بن گئے۔ یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے شیر کا کھانا بن گئے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور جس چرواہے کو آپ نے کھایا، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ چرواہے وغیرہ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ویسے ہی مار دیتے ہیں، تو اس کو کھانا تو اور ہی اچھی بات ہے۔ اوہ زبردست زبردست، واہ بھی واہ لومڑی، کیا بات بتائی، ہاں لومڑی لومڑی کیا بات ہے بھائی۔ اچھا، لومڑی نے شیر کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں، اور شیر کے جو غلط کام تھے ان کو خوبصورت بنا کر، اچھا بنا کر سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے اوپر سارے بڑے بڑے جانور بہت خوش ہوئے کہ شیر کی اتنی بڑی بڑی ظلم غلط باتیں لومڑی نے اچھی بنا کے پیش کر دیں۔ اس کے بعد ٹائیگر کی باری آئی، اس کے بعد پھر بھیڑیے کی باری آئی، پھر ریچھ کی باری آئی، اور بھی بڑے بڑے جنگلی جانوروں کی باری آئی۔ سب نے جو بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، جانوروں کو مارا ہوا تھا، لوگوں کو مارا ہوا تھا، اور بہت سے جانوروں کو نقصان پہنچایا ہوا تھا، سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں، اپنے اپنے غلط کام بتائے۔ اس کے بعد ایک گدھا بھی وہاں کھڑا تھا، اس کے بعد اس گدھے کی باری آئی۔ گدھا بہت کمزور تھا، باقی سارے جانور گدھے سے بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن گدھا کمزور تھا۔
اور گدھا اکیلا بھی تھا، وہ اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی نہیں لے کے آیا ہوا تھا، باقی گدھوں کو بھی نہیں لے کے آیا ہوا تھا۔ گدھے نے اپنی بات بتانا شروع کی۔ ہاں جی، السلام علیکم سارے جانوروں۔ جی میں بھی بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے یہ غلط کام کیا کہ میں گزر رہا تھا ایک کھیت کے پاس سے، کسی کا وہ کھیت تھا، میرا کھیت نہیں تھا، کسی اور کا کھیت تھا۔ اس کے اندر بہت پیارے پیارے گھاس لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت اور بہت مزے کا، اور اس کے اندر بہت مزے کی سبزیاں اور پھل لگے ہوئے تھے۔ تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو میں گیا اور میں نے جا کے تھوڑا سا گھاس اور پھل پوچھے بغیر کھا لیا، وہ کسی کے کھیت سے۔ اوئے یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے کس طرح کسی کا گھاس کھا لیا پوچھے بغیر؟ ہاں جی، یہ تو اس نے بہت ہی غلط کام کیا، اسی نے سب سے غلط کام کیا ہے کہ یہ گھاس کھا لیا، اسی نے کسی کا پوچھے بغیر گھاس کھا لیا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں جی، مجھے لگتا ہے اسی کو ہمیں سزا دینی چاہیے۔ پکڑ لو بھائی، گدھے کو ہی سزا دینی چاہیے۔ سارے بڑے بڑے جنگلی جانور اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ سارا الزام گدھے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ گدھے نے حالانکہ بہت چھوٹا سا غلط کام کیا تھا، صرف گھاس ہی کھایا تھا کسی کے کھیت سے، اور باقی جانوروں نے بہت بڑے بڑے غلط کام کیے تھے، لیکن سارے جانور کیونکہ بہت طاقتور تھے اور گدھا طاقتور نہیں تھا، اس لیے سب نے کہا کہ گدھے کے اوپر ہی سارا الزام ڈال دیتے ہیں اور گدھے کو ہی سزا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ، ان کے غلط کام گدھے کے غلط کام سے بہت بڑے ہوئے تھے۔ سب نے چھلانگ لگائی اور گدھے کے پیچھے لگ گئے۔ پکڑ لو اس کو، اسی کو ہم آج کھائیں گے، اسی کو ہم سزا دیں گے، پکڑ لو۔ اوئے 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 اوئے، میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں آپ؟ بھاگتا ہوں میں، اوئے بھاگو بھاگو، ادھر سے نکلو، یا اللہ میری جان بچا لے، میں تو پھنس گیا ہوں، کیسے نکلوں؟ بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے نکلا ہوں، شکر ہے میں نکل آیا۔ وہ جنگلی جانوروں سے، وہ اتنے بڑے بڑے درندے تھے جنگلی، انہوں نے تو مجھے کھا جانا تھا۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی، وہ لوگ تو اصل میں تو وہ لوگ مجھے کھانا چاہ رہے تھے، میں کمزور تھا، اس وجہ سے کسی طاقتور کے اوپر تو انہوں نے الزام نہیں لگایا، صرف کمزوروں کے اوپر الزام لگا کر تو ان کو کھا لیتے ہیں۔ اب میں بھی انشاءاللہ طاقتور بنوں گا، کوشش کروں گا کہ طاقتور بن جاؤں اپنی، اور باقی سارے گدھوں کو بھی اکٹھا کر لوں گا، کیونکہ اگر ہم طاقتور رہیں گے اور مل کے رہیں گے اور مل کے اپنی طاقت کو بڑھائیں گے تو اس سے پھر دوسرے لوگ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اگر ہم کمزور رہیں گے، اپنی طاقت نہیں بڑھائیں گے، تو سب لوگ اپنے الزام بھی ہمارے اوپر ڈال لیں گے اور فضول میں ہی ہمیں کرتے رہیں گے، اور شیطان بھی پھر اس طرح ہمیں پکڑ لیتا ہے جب ہم طاقتور نہ ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھی اور زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم طاقتور نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ ہمارے دین پہ بھی حملہ کریں گے، ہمیں دین پہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ اب میں انشاءاللہ ضرور محنت کروں گا اور اپنی طاقت بڑھاؤں گا، باقی گدھوں کو بھی اپنے ساتھ ملاؤں گا انشاءاللہ۔